السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاپ 2 اور میں ہوں آپ کا میزبان مناظر علی۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قاری یعقوب صاحب، سر سفیان صاحب بیٹھے ہیں، سر اکرم صاحب بیٹھے ہیں۔ آج ہم ایک ٹاپک بڑا اہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ خوش قسمتی ہے کہ قاری یعقوب صاحب تشریف فرما ہیں۔ یہ جنات کے علم کے ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں ان چیزوں کے، تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ناظرین تک بھی یہ چیز پہنچائیں۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں قاری صاحب۔ قاری صاحب، یہ جنات کی حقیقت کیا ہے، ذرا ناظرین کو بتائیں۔ جنات یہ ایک حقیقت ہے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جس طرح ہم انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس طرح یہ شیاطین جنات یہ ابلیس کی اولاد ہیں۔ اچھا، اور اکثر ان میں شر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اور اچھے ان میں کم ہی ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جنات جو ہیں، یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، حقیقت ہے، ظاہر ہے انکار نہیں کیا جا سکتا، تو یہ عام لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے، کیوں یہ یعنی ان کی تعریف بھی یہی ہے کہ جن وہ مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، بس اللہ پاک نے یہ پیدا ہی اس طرح کیے ہیں۔ اچھا، یہ 8ویں پارے کے اندر ہے، اللہ پاک نے یہ خبردار کیا انسانوں کو کہ تم ان سے بچو، یہ ایسا دشمن ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا، اچھا، وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ اللہ پاک نے یہ مخلوق اس طرح اس کو بنایا اور یہ ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں، اچھا، صرف اور صرف ماں سوائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہی اختیار نہیں کر سکتے، باقی یہ کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، جن کی قسم ایک ہی ہے یا اس کے اندر جیسے سنتے ہیں جی چڑیل ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھوتنا ہے، یہ جن ایک ہی ہے یا بھوتنا چڑیل ہیں، یہ الگ مختلف الگ ہو چیزیں سکتے ہیں، جیسے انسانوں کے اندر کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ طاقتور ہوتے ہیں، اچھا، تو جنات کے اندر بھی یہ مختلف ہوتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ بھوتنا نام کی چیز ہے کوئی؟ یہ بھی اسی جو ہے کوئی ان کے شریر چھوٹے بچے ہو سکتے ہیں، جی آپ کے علم میں یہ کیا کہیں گے اس کو، بھوتنا کیا چیز ہے؟ یہ بھی شیاطین کی قسم کہہ لیں۔ اچھا، شیاطین کی قسم ہے۔ اچھا، تو آپ کا جو علم ہے، آپ کتنا زیادہ اس کے اوپر ایکسپرٹ ہیں؟ اگر کسی کو خدا نخواستہ جن تنگ کر رہے ہیں، جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو شکایات آتی ہیں جی فلاں عورت کو یا فلاں مرد کو یا بچے کو سایہ ہے، یعنی جنات جو ہیں اس کو تنگ کر رہے ہیں، اس میں حقیقت کتنے فیصد ہوتی ہے کہ واقعی جنات لوگوں کو اتنی تعداد میں تنگ کرتے ہیں؟ بتایا تو پہلے آپ نے ہے کہ جنات کی حقیقت ہے وہ تنگ بھی کرتے ہیں، کیا سارے لوگوں کو جنات پڑ جاتے ہیں یا کچھ لوگ اس میں ڈرامے بازی بھی کرتے ہیں؟ نہیں، سارے لوگوں کو نہیں، خصوصاً جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اسی طرح کے وظائف کرتے رہتے ہیں، خصوصاً جو 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں ان کو یہ تنگ نہیں کرتے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو یہ زیادہ تر جو ہے نا یہ ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر 5 وقت کا نمازی ہے، حقوق العباد حقوق اللہ پورے کر رہا ہے، تو کبھی امکان ہے، بلکہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جنات نہیں، وظائف ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ آدمی پڑھتا ہے، جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ جو آدمی نماز کی پابندی کرے گا اور صبح اور شام یہ وظیفہ پابندی سے کرے گا، اول آخر درود شریف، تو 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے اور اول آخر درود شریف پڑھنا ہے صبح اور شام، یہ باقاعدگی سے ہمیشگی اس کے اوپر اختیار کرتا ہے، انشاءاللہ وہ جنات سے جادو سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، اگر کسی بندے پر جنوں نے حملہ کر دیا ہے، سایہ ہے، جن باہر نہیں نکل رہے، اس کے باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں نا، جی تو آپ ان کو نکالتے ہیں، نکال لیتے ہیں؟ کچھ مریض آتے ہیں کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو آپ کس طرح نکالتے ہیں؟ وہ دم کر کے یا آیت پڑھ کے یا کوئی اور طریقہ ہے؟ بعض جگہوں پر شکایات آتی ہیں، میڈیا پہ بھی سنتے ہیں کہ مارتے پیٹتے ہیں مریض جو متعلقہ ہوتا ہے، تو آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کیا اس کو کھینچتے ہیں اندر سے یا کوئی دم درود کرتے ہیں؟ کس طرح؟ نہیں، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ مریض کو کمرے میں سامنے بٹھاتے ہیں، اگر کوئی عورت ہے تو اس کو سامنے بٹھاتے ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی محرم، یعنی اس کا بھائی یا اس کا باپ یا اس کا بیٹا، کوئی نہ کوئی اس کا محرم ہونا چاہیے۔ بعض عامل جو ہوتے ہیں وہ عورتوں کا اکیلے میں علاج کرتے ہیں اور کافی خرابیاں کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے،
اگر محرم عورت ہے تو اس کا اگر عورت ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی محرم رشتہ دار بھی ساتھ ہونا چاہیے، یعنی بیٹا آپ کی بات بھائی کا یا کوئی۔ مقصد یہ ہے کہ جن نکالنے کے لیے تنہائی ضروری نہیں ہے، تنہائی ضروری نہیں ہے کہ بالکل۔ الگ کمرے میں رکھیں گے، ہاں چاہے میل ہے فیمیل ہے، نہیں الگ نہیں، کریں گے تو پھر ہی جو جن غلط نکلے گا۔ قسم کے یہ نجومی ہوتے ہیں، یہ اس قسم کی یہ حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر اکثر طور پہ یہ خرابی کی بھی شکایات آتی ہیں، ان سے بچنا بھی چاہیے۔ تو بارہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ سامنے بٹھاتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی مخصوص آیات ہیں، اچھا ہاں جی، تقریباً یہ 15-20 منٹ کا یعنی دم بن جاتا ہے۔ صحیح ہے، یا جب ہم پڑھتے ہیں تو جس کے اوپر جنات ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے اندر تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا مثال کے طور پر اگر اس کے سر میں شدید درد ہے، ہاں جی، اچھا وہ سرد درد اچانک ٹھیک ہو جاتا ہے، یا ایسا ایسا ٹھیک ہو جاتا ہے، یا اس میں کوئی کمی آ جاتی ہے، یا بعض کا مریض ایسے آتے ہیں اس کے سر میں درد میں شدید آ جاتا ہے۔ ویسے اس کی علامات جو ہیں وہ مین یہی ہیں کہ سر کے اندر شدید قسم کا درد ہونا، دباؤ ہونا، یا اکثر طور پہ سر کے اندر درد رہنا، یا گھبراہٹ کا ہونا، شدید گھبراہٹ کا ہونا، یا تھوڑا بہت گھبراہٹ کا ہونا۔ اور اس کی مین علامت یہ ہے کہ دوائی اس کے اوپر اثر کم نہیں کرتی بعض اوقات، اچھا یعنی بعض اوقات ایسا کوئی مریض ہوتا ہے، آپ اس کے چیک اپ وغیرہ کراتے ہیں، سارے اس کے سارے جسم کے چیک اپ سارے ٹھیک آتے ہیں، لیکن وہ مریض بیچارہ پریشان ہے، اس کو درد ہے، یا اس کو گھبراہٹ ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، ہاں جی، تو یقیناً اس کو یہ جنات وغیرہ یا کوئی جادو ٹونا سایہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے، تو میرا طریقہ کار یہ ہے کہ سامنے بٹھاتے ہیں، وہ دم کرتے ہیں، ایک مرتبہ دم کے دوران جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اگر یہ جنات وغیرہ یا سایہ یا جادو وغیرہ ہے تو اس کو کوئی تبدیلی محسوس ہوگی۔ اگر تو کوئی تبدیلی محسوس ہو تو یقیناً جو ہے نا اس کو مزید دم کرتے ہیں، اس کو تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، تو کئی مریض ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ ان کو افاقہ بھی ہوا ہے، ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ اچھا باقی جو بیماریاں جسمانی ہیں، ہر بیماری کا ایک ٹیسٹ ہے، جی جی بات تو ابھی آپ نے کی ہے تھوڑی سی، لیکن کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، ہر بیماری کا ایک ٹیسٹ ہے، یہ اس کو یرکان ہے، اس کو فلاں بیماری ہے، تو جنات کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ سایہ اس کو ہے یا نہیں، آیا کوئی ٹیسٹ روحانی ہے ایسا؟ کس طرح ہم جج کریں گے کہ اس کو جنات کا ہے؟ نہیں دیکھو، میں نے بتایا کہ اگر تو کوئی ایسا مریض ہے اس نے ساری جسم کے ٹیسٹ کروائے ہیں، خون کا ٹیسٹ ہے، دماغ کا ٹیسٹ، سارے اس نے ٹیسٹ کرائے ہیں، اس کے ٹیسٹ سارے ٹھیک آتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں، سارے آپ کے جو ہے نا وہ ٹیسٹ تو اس ٹھیک ہے، کے کلیئر ہوں ساری کلیئر ہوں، بیماریوں کے، لیکن وہ اس ٹھیک کو نہ ہو وہ رہا، ٹھیک نہ ہو، تو اس کا تو یہ مطلب بھی ہے ایک کہ اس کو علامت یہ ہے کہ اس کو جادو ٹونا یا سایہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ اور ٹیسٹ کا یہ طریقہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ مخصوص آیات ہیں قرآن پاک کی، اس کے اوپر پڑھیں تو یقیناً طور پہ جو شخص مریض ہوگا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تبدیلی محسوس ہوگی، تو اگر کوئی نہ کوئی تبدیلی محسوس ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر جنات ہیں یا نہیں۔ اچھا ایسے لوگ جو ان روحانی معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، جنات کی وجہ سے یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں، آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے، کیا ان کو مشورہ دیں گے کہ وہ سب سے پہلا کام کیا کریں؟ اور سب سے پہلا کام یہی کریں کہ وہ نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اور اس کے لیے میں یہ وظیفہ ہے، یہ حدیث پاک کے اندر یہ بتایا گیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اول درود شریف یہ 100 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد اور 100 مرتبہ شام کی نماز کے بعد یہ باقاعدگی سے وظیفہ کریں۔ اچھا تو اس کے بعد اس کو افاقہ ہوگا۔ اور جس کے اوپر جنات نہیں، سایہ نہیں، تو جو بندہ نماز کی پابندی کرتا رہے گا اور یہ وظیفہ کرتا رہے گا تو وہ اگر کسی نجومی کو چیلنج بھی دینا چاہے کہ آپ جتنا مرضی میرے اوپر وہ جادو، اس کے اوپر انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اچھا باقی تو میرا خیال ہے شاید مجھے یہ چیز پوچھنی چاہیے یا نہیں پوچھنی چاہیے، بہرحال میں پوچھ لیتا ہوں کہ بہت سارے جو عامل ہیں جو جنات نکالتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی فیس ہوتی ہے، تو آپ کتنی فیس چارج کرتے ہیں؟ نہیں، میں اس بارے میں نہیں فیس لیتا۔ اچھا آپ فیس نہیں لیتے، اگر کوئی دے دے تو پھر آپ کوئی خوشی سے کوئی کر کے دے تو ٹھیک ہے، یہ نہیں گنجائش ہے کہ اگر کوئی دے دے گا تو آپ لے لیں گے، انکار نہیں کریں گے، لیکن آپ کی فیس نہیں ہے؟ نہیں۔ یہ سن لیں ناظرین، ایسے بھی عامل اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو جنات نکالنے کے پیسے نہیں لیتے، علاج کرتے ہیں، خوشی سے کوئی دے دے گا تو ٹھیک ہے لے لیں گے، لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں ابھی دنیا میں۔ تو اچھا کویسچن کیا ہے سر جی نے، سفیان صاحب نے، زیادہ تر کہ ان کی جنات کھاتے پیتے کیا ہیں یہ یہ زیادہ بتائیں۔ تر ہڈیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ ان کی خوراک ہے۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ ہڈیاں وسلم نے کھاتے ہیں، ہاں یہ بھی یہ حدیث کے میں آپ اندر کی بات ہدایت۔ کاٹ رہا ہوں، ایک بندہ ہے اس کی خوراک ہے، اس کو اگر کھانا ملتا رہے تو وہ بندہ خوش رہتا ہے، تو اگر ان کی خوراک ہڈیاں ہیں اور یقیناً آپ نے کہا تو ہوں گی،
تو اگر ہڈیاں ان کو کھلاتے رہیں تو وہ کھاتے پیتے رہیں گے، انجوائے کریں گے، ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، تو ایسا ٹھیک ہے کہ ہڈیاں ان کو ڈالتے رہیں؟ بس یہ اصل میں یہ مخلوق ہی ایسی ہے، زیادہ تر شیاطین انہیں کو کہا کہ جاتا صرف ہے۔ ہڈیوں پہ خوش نہیں ہوتے ہاں، یہ بعض اوقات اکثر طور پہ بعض اوقات دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر ہم شریعت کے اوپر عمل کریں گے تو ہم ان سے محفوظ رہیں گے۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بیت الخلاء کے اندر جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا معنی بھی یہی ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں گندے جنات سے اور گندی جننیوں سے، یعنی جن عورتوں سے۔ تو جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ان سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو کیا واش روم میں خطرہ ہوتا ہے بندے کو حملہ کرنے ہاں، کا؟ ان کی اکثر جو جگہیں ہوتی جنات کی وہ گندی جگہیں ہوتی ہیں، یہ بیت الخلاء ہو گیا ہے، یہ اس طرح یہ جو ویران جگہیں ہوتی ہیں اکثر طور پر، یہ ویران کھنڈرات جگہ ہوتی ہیں یا جنگلات۔ ہاں جی، جنگل کے اندر بھی کوئی شخص اگر پیشاب وغیرہ کرتا ہے تو اگر وہ یہ دعا پڑھ لے گا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو وہ یقیناً طور پہ ان سے محفوظ رہے گا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کا نام لے لیتا ہے تو جنات کے درمیان اور بندے کی شرمگاہ کے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو جو یہ کرتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی جن ڈال دیے ہیں اس بندے کو، نہیں ہو سکتا ہے، یہ جو خصوصاً نجومی ہوتے ہیں تو یہ اکثر طور پہ عورتیں جاتی ہیں یا کوئی آدمی جاتا ہے، ہاں جی، کہ فلاں کا نقصان کرنا ہے، فلاں کا کاروبار اچھا چل رہا ہے اس کا نقصان کرنا ہے، ہاں جی، تو یہ بعض اوقات یہ ایسے برے عملیات کرتے ہیں تو اس سے اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ نہیں ایسا پاسبل ہے؟ انسان کا کس حد تک نقصان کر سکتے ہیں؟ جان سے مار سکتے ہیں بندے کو؟ جان سے بھی مار سکتے ہیں یہ تو خطرناک ہوئے سر، ان کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، آخر وہ بھی ایک قوم ہے۔ قاری صاحب نے بڑے احسن انداز میں جو ہے جنات کی حقیقت بتائی اور ان کا جو شریر جنات ہوتے ہیں ان کا علاج بھی بتایا، اور یہ بھی وضاحت کی کہ جب جنات خدا نخواستہ کسی پر اس طرح اٹیک کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے اور جنات سے محفوظ کس طرح رہنا ہے۔ پوری ڈیٹیل آپ نے سن لی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی یا کوئی اور کویسچن اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ نے کمنٹ باکس میں لکھنا ہے، کویسچن آپ کیجئے گا، پھر قاری صاحب آپ کو جواب ہم ان سے لے کے آپ کو دیں گے۔ ہمیں اس ویڈیو میں اجازت دیں، انشاءاللہ دوبارہ کوئی نئی ویڈیو لے کے آئیں گے۔ اللہ حافظ۔